السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج دن 1 بجے سے لے کے اب تک سپریم کورٹ میں جو ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری کی رولنگ تھی اس کو لے کر سماعت ہوئی ہیں، اور یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی پرویز الہی صاحب کی جانب سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے، حکومتی اتحاد ہے، انہوں نے دن کے پہلے پہر میں ایک پریس کانفرنس کی، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جو فل کورٹ ہے اس کو بنایا جائے، فل کورٹ اس سارے کیس کو، اس سارے معاملے کو سنے۔ تب سے لے کے اب تک یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ فوری طور پر فل کورٹ بنانے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کی گئی ہے، لیکن ابھی تک حکومتی وکلاء اسی بات کو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ جو معاملہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کا ہے اس پر ابھی تک اس طرح دلائل نہیں ہو سکے ہیں۔ ارشاد صاحب، اب یہ تو خیر عدالت نے طے کرنا ہے، چیف جسٹس نے طے کرنا ہے کہ آیا فل کورٹ بننا چاہیے یا نہیں، لیکن اس کے سائیڈ لائن پہ 2-3 اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ڈالر ہم نے دیکھا 233 پہ پہنچا، بارشوں نے کراچی میں، راولپنڈی میں، پنجاب کے دیگر شہروں میں تباہی مچا دی، وہ کہیں بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ اب مسائل بڑھ رہے ہیں، اب سارا کچھ جو ہے وہ عدالتی فیصلے پہ منحصر ہے کیا؟ دیکھیں، ہونا تو یہی چاہیے نا، اور وکلاء کو چاہیے تھا، خاص طور پر جو حکومت کے وکلاء تھے، کہ یہ فیصلہ جلدی کریں، لیکن اب پیپلز پارٹی کے وکیل کہہ رہے ہیں جی 2 دن مزید دے دیں۔ عرفان قادر صاحب ایک نئی ڈفلی بجا رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ ڈیلے کیا جا سکے۔ فل کورٹ سے مقصد یہ نہیں ہے کہ انصاف ملے، فل کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بن نہیں سکتی، ججز چھٹی پر ہیں، بیرون ملک ہیں، آگے طویل چھٹیاں آ جائیں گی، ستمبر تک یہ معاملہ لٹکتا رہے، تو اسی کی وجہ سے کسی کو ملک کا احساس نہیں، قومی معاملات کا احساس نہیں، پوری قوم جو ہے ایک عجیب و غریب ٹینشن میں ہے، لیکن وہ سب اپنے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ لیکن عابد زبیری صاحب، یہ جو معاملہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو 3 ججز ہیں جو اس بینچ کو دیکھ رہے ہیں، چیف جسٹس جس کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ اس کو نہیں سلجھا سکتے، اور ان کا فیصلہ آ جائے تو کیا اس پہ قوم اعتماد نہیں کرے گی، یا فل کورٹ سے اگر فیصلہ آئے تو وہ زیادہ مستند ہوگا اور اس کو قبول بھی ویسے ہی کیا جائے گا اور مانے بھی ویسے ہی جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ فل کورٹ کا ہو، 3 ممبر بینچ کا ہو، 5 ممبر، 7، 9۔ کورٹ کا فیصلہ 2 ججز کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے ہائیسٹ کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہ آرٹیکل 189 کے تحت سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ قوم قبول کرے گی یا نہیں، آپ فیصلے سے ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ پہ بائنڈنگ ہوتا ہے۔ یہی سارا ایک سویلائزڈ سوسائٹی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہاں عدلیہ کا احترام ہوتا ہے، کہ جی ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ایک آپ نارمل کیس بھی دیکھیں، ایک پارٹی جیتتی ہے، ایک ہارتی ہے، جو ہارتی ہے وہ کہتی ہے میں نہیں مانتی، میں نہیں مانوں گا اس بات کو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، مطلب پھر تو سسٹم ہی سارا کولیپس کر جائے گا۔ یہ کہنا کہ جی وہ 3 ججز ہیں تو ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کے جی ان پہ شک ہے، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اس سے خود ہمارے انسٹیٹیوشنز کمزور ہوں گے، اس سے ملک کے اندر افراتفری پھیلے گی، میرا یہ ویو ہے اس پہ۔ دیکھیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ کی آپ کی ڈیمانڈ تھی، سوابدی چیف جسٹس صاحب کی ہوتی ہے، بینچ وہ فارمولیٹ کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فل کورٹ سنے گا یا لارجر بینچ سنے گی، یہ ججز کے اوپر ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں اس کو مانیں گے، تو پھر یہ تو ان کی مرضی ہے، پھر کورٹ جانے، وہ لوگ جانے۔ آرٹیکل 189 کی کلیئر وائلیشن ہوگی which says کہ جی all decisions of the Supreme Court are binding۔ زبیر صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو آرٹیکل 63A ہے، 2B ہے، اس کے اندر کوئی آپ کو ابہام نظر آتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ اور پارٹی ہیڈ جو ہے وہ الگ الگ شخصیات ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کا مانا جائے گا یا پارلیمانی پارٹی کا؟ اس میں کوئی تضاد آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی تضاد نہیں نظر آتا۔ آپ کو دیکھیے جو یہ دیکھیے 90 یہ جو 63A تھا، یہ پہلی دفعہ 90s میں 14ویں ترمیم کے تحت شامل کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم میں اس میں امینڈمنٹ آئی ہے، یہ امینڈڈ وہ ہے آرٹیکل، اور اس سے پہلے بکلا محاذ کا کیس پہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کو اپ ہولڈ کیا گیا تھا، ایک ججمنٹ ہے آنریبل سپریم کورٹ کی 98 کی، جس کے اندر اس 63A کو ہم نے چیلنج کیا تھا، 63A کو کہ یہ ہونا ہی چاہیے، یہ جب 21ویں ترمیم کا کیس تھا، لیکن کورٹ نے ریجیکٹ کی وہ آرگیومنٹ۔ میں نے آرگیومنٹ کیا تھا آن بہاف آف سندھ ہائی کورٹ بار، وہ کورٹ نے ریجیکٹ کیا تھا کہ 63A لازم ملزوم حصہ ہے اب آئین کا، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ دیکھیے، جو آرٹیکل انہی پارلیمنٹیرین سب نے مل کے
18ویں ترمیم کی تھی. اس میں آج کل وہی بہت سارے لوگ جو آج کل کیس بھی آرگو کر رہے ہیں وہ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے جب یہ 18ویں ترمیم آئی. اس کے اندر انہوں نے رکھا تھا, دیکھیں دو چیزیں ہیں, ورڈز کلیئر ہیں. پہلی جو 63A(1)(b) اس میں لکھا ہوا ہے پارلیمانی پارٹی, اس کے اوپر ہوتا ہے اس کی انسٹرکشنز ول بی بائنڈنگ آن دا ممبر. ان تین چیزوں پہ جو میں اگر وہ جیسے وہ اس کے برخلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر پارٹی ہیڈ کے پاس جاتی ہے کہ جو ریفرنس بھیجے یا نہ بھیجے. اچھا عابد صاحب, جی عابد صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یقینی طور پہ قانون تو اس پہ کلیئر ہے, لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے جو اس وقت گراؤنڈ لیا ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری نے وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا لیا. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدور آج تقریباً 10 کے قریب جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں وہاں پہنچے اور انہوں نے بھی فل کورٹ کی استدعا کی ہے. کیا یہ میسج دیا گیا کہ بار بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے اور بار کو بھی اس بینچ پہ اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیے بار کے دیکھیے آج کل جو بار ود اٹموسٹ رسپیکٹ بار کی جو اپنا ایک ویو ہو سکتا ہے, لیکن بار شوڈ بی انڈیپینڈنٹ. بار شوڈ جو بار کا ایک جو رول ہوتا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ بار کا ہوتا ہے, کسی پارٹی یا کسی انسٹیٹیوشن کے تابع نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ 5 صدور 10 نہیں تھے, میں نے سنا ہے 5 صدور وہاں پہنچے, انہوں نے ایک استدعا کی, وہ تو پارٹی بھی نہیں تھے, کورٹ نے ان کو سنا, ان کے بعد کہا کہ آپ بیٹھیں تشریف رکھیں, آپ بہت باعزت لوگ ہیں, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں تھی. ان کے وہاں پہنچنا, ان پہ کوئی اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کوئی پریس کانفرنس بھی کی ہے, سنا ہے, یہ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے, لیکن ثوابدید جو ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب کی ہے ہمارے قانون آئین کے تحت. اب ان کے اوپر ہے کہ وہ اسے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ اس سے ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں, آپ اس کی تنقید بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہے, لیکن آپ جب ایک دفعہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آپ کا اونلی آپ کا چیز رہ جاتی ہے, اگر آپ کے خلاف آئے تو ریویو داخل کر سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ زبیری صاحب یہ ایک آرگومنٹ دی گئی سپریم کورٹ میں شجاع صاحب کے وکیل نے, اس نے کہا جی ایک پارٹی کا ایک ممبر ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ پارلیمانی پارٹی ہے وہی فیصلہ کرے گا یا وہ صدر کے فیصلے کی توثیق کرے گا یا اس کے پیچھے چلے گا. دیکھیے اعجاز صاحب, دیکھیے جو مین ہے کہ دیکھیے عموماً یہ افہام و تفہیم سے ہی ہوتا ہے. ہم جو پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایشو ہوتا ہے, پارٹی ہیڈ ہے, اس کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اس کی وہ بات عزت کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن آئین کو آپ کو دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی وہ ایک آدمی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. ہاں ہو سکتا ہے اس کا پارٹی ہیڈ اسے ایک بات کہے کہ آپ اس طرح سے کریں, لیکن وہ اس پہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے, لیکن وہ وہاں بات کرے گا جو انسٹرکشنز ڈائریکشنز, دیکھیں ورڈ یوز ہوا ہے یا ڈائریکشنز کا, پہلے وہ ڈائریکشن جو دے گا ممبرز کو ان پہ چیف منسٹر کے الیکشن پہ یا ووٹ آف کانفیڈنس یا منی بل کے بعد جو 3 چیزیں اس میں مینشنڈ ہے آپ کے سامنے, وہ آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ڈائریکشن آف دی پارلیمنٹری پارٹی, چاہے وہ ایک ممبر پہ محیط ہو یا وہ کئی ممبران پہ ہو. تو یہ کہنا کہ جی وہ ایک پارٹی ہیڈ کہے گا, پارلیمنٹری ورڈ یوز ہوا ہے پارٹی ڈائریکشن آف دی, وہ جو آدمی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا, وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ پارٹی ہیڈ کے خلاف چلا جائے. اب پارٹی ہیڈ کی آمریت تو نہیں ہونی چاہیے نا, جبکہ پارٹی ہیڈ پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھی, کیونکہ پارلیمنٹ پارٹی میں انہوں نے پہلے پارٹی ہیڈ کی بات کی ہوئی تھی. پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے پارلیمنٹ کا حصہ ہو. جب بھی انہوں نے یہ کہا ڈائریکشن آف دا پارلیمنٹری, جو لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کا ایک پارلیمنٹری پارٹی ہوگی, اس کے اندر ایک لیڈر ہوگا جو ڈائریکشن دے گا. وہ نیچرلی وہ انسٹرکشن ضرور لے گا اپنے پارٹی ہیڈ سے, یہ ان کا اپنا انٹرنل ڈسپلن ہے, لیکن آئین صرف یہ بات کرتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی. اچھا ایک تھوڑا سا رہنمائی فرما دیجئے کہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے, جس طرح یہ کاف لیگ کی ہے 10 ارکان پر مشتمل, پارلیمانی پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی ہم نے فلاں شخص کو ووٹ دینا ہے, 6 لوگ ووٹ نہیں دیتے, 4 دے دیتے ہیں. اب یہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے 6 پر بھی لگے گی یا 4 پہ لگے گی؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کنسنسس سے فیصلہ کیا ہوا ہے. پارلیمنٹری پارٹی نے کیا فیصلہ کیا, وہ کنسنسس سے آپس میں فیصلہ ہوگا. اب اس کے بعد وہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے حساب سے انہوں نے نہیں کیا, تو پھر وہ ڈیفیکشن کلوز نیچرلی اس میں آ جائے گی, وہ پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن اس پہ بائنڈنگ ہوگی. اگر وہ نہیں کرتا تو پارٹی ہیڈ کو, جو ان کا پارلیمنٹری لیڈر ہوگا, وہ پارٹی ہیڈ کو لکھے گا کہ ان ممبران نے ڈیفیکٹ کر دیا, انہوں نے کیا, پھر اس پہ وہ پروسیڈنگز ہوگی جو بعد میں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اور اس پہ ریفر کیا جائے گا میٹر پہ, سارا پروسیجر جو دیا ہوا ہے ڈیفیکشن کا سر, وہ اس طرح سے لگے گا. لیکن it has to be certified by the parliamentary committee leader جو ہوگا سر. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب کہ ہمارے قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. سوالات بہت سے ہیں. ہم نے دیکھا دن بھر یہ جو سپریم کورٹ میں معاملہ رہا اس کو لے کر کوریج بھی ہوتی رہی. بارشوں نے تباہی مچا دی کراچی میں, راولپنڈی میں, پنجاب کے دیگر شہروں میں, اور یہ بنیادی معاملہ ہے. اور میڈیا تو خیر ادھر ہی رہا, دکھا بھی نہیں سکا پبلک کو اس طرح, کیونکہ وہ اس سے بڑی ہاٹ نیوز تھی. حکومتوں کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی. یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے. یہ جو ملک میں سیاسی ہیجان, عدم استحکام ہے, اس کی سائیڈ لائن پہ آپ معیشت دیکھ لیں. ڈالر کہاں پہ ٹریڈ کر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. ڈالر ایسے بڑھ رہا ہے جس طرح جرثومے بڑھتے ہیں. آپ کے یہ بنیادی گورننس کے مسائل, آپ کے لا اینڈ آرڈر کے مسائل, مسائل در مسائل, اور متاثر عوام اور نظریں اس لڑائی پر, ایسے ہم کب تک چل سکیں گے؟ عباس صاحب, ڈے 1 سے جب سے یہ بحران مارچ میں شروع ہوا اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں, 8 مارچ سے بھی پہلے, کہ یہ جو بے یقینی ہوتی ہے, وہ علامہ کے ایک شعر ہے, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کہ غلامی ایک بہت ہی افسوسناک اور ذلت آمیز چیز ہوتی ہے کسی قوم کے لیے, لیکن بے یقینی اس سے بھی بدتر چیز ہے, یہ علامہ کہتے ہیں. بے یقینی میں نے کہا تھا اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ بے یقینی جو ہے اس ملک کو, اس قوم کو, ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے, تباہ کرتی چلی جا رہی ہے. اور آج تک اس کا احساس ہماری رولنگ ایلیٹ کو نہیں ہوا کہ بے یقینی میں آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. نہ سیاسی استحکام لا سکتے ہیں, نہ معاشی استحکام لا سکتے ہیں. جب یہ دونوں نہیں ہوں گے تو آپ بلیڈ کر رہے ہیں. سوویت یونین کے ساتھ جو افغانستان میں ہوا, اور کئی مثالیں ویتنام میں, امریکہ کے, یہی بے یقینی معاشرے کے اندر پتہ ہی نہیں کہ کل ہمارا کیا مستقبل ہے, کس طریقے سے ہوگا, کیا ہوگا, ہم جیتیں گے, ہم ہاریں گے. یہ وہ بڑی بڑی ریاستوں کو تباہ کر دیتی ہے یہ چیز. ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب اگر یہ الیکشن ہو جاتے یا ہو جائیں, بے یقینی تو نہیں ہوگی. اب یہ حکومت بضد ہے کہ جی ہم نے حکمرانی کرنی. اگر تو آپ حکمرانی کر رہے ہوں, آپ کی حکمرانی کے لیے حالات سازگار ہوں, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. کم از کم مجھے اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ خود خوف کا شکار ہیں. آپ کے جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں ایک خوف جھلکتا ہے. آج مریم صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی, کیا تھا اس میں کہ پتہ نہیں حکومت چلی جائے گی, پنجاب چلا گیا تو مرکز کا کیا بنے گا. یعنی بین السطور تو وہ یہی کہہ رہی تھی نا, دھمکیاں جو دے رہی تھی عدالت کو, اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے حق میں فیصلہ کرو ورنہ پھر ہمارے لیے جو اقتدار میں ہیں وہ اس کو توالت چاہ رہے ہیں. کراچی میں ہو رہا ہے, جو پنڈی میں ہوا ہے, کہ ہماری صرف میڈیا کی توجہ نہیں ہٹی ہوئی, حکمرانوں کی توجہ بھی, اور انتظامیہ سوئی ہوئی ہے. انتظامیہ بالکل ایسے. اب میں رپورٹنگ, اپنے رپورٹرز جو خاص طور پر سیکریٹریٹ جاتے ہیں, میں ڈیلی بیسس پہ پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ کیا صورتحال ہے. پچھلے 3.5 مہینے سے کوئی کام ہو ہی نہیں رہا پنجاب سیکریٹریٹ میں, سوائے اس کے کہ جو سرکاری ارکان اسمبلی اور سرکاری کوارڈینیٹر لگائے ہوئے ہیں ہر یونین کونسل میں, اور وہ جو ہیں ان کی فرمائشوں کی تکمیل ہو رہی ہے. صوبے کی ترقی کے لیے, صوبے کے مستقبل کے لیے, صوبے کی کوئی منصوبہ بندی کے لیے کوئی کام ہو نہیں رہا. کیوں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے کہتے تھے کہ جی نیب کی وجہ سے بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, اب تو نیب آپ نے ختم کر دی. اب کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ کسی کو یقین ہی نہیں ہے کہ کل کس کی حکومت ہونی ہے. آپ ارشاد صاحب, اگر آپ کاروبار کرتے ہیں نا, آپ نے کسی چیز کی, یا آپ گھر کی گروسری لینے ہی جاتے ہیں, آپ صبح کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتے. لوگ عموماً گھر کا بجٹ بناتے تھے نا, مہینے کا, ہفتے کا, 10 دن کا. آپ نہیں بنا سکتے, حالات یہ ہو چکے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے جس پہ ہماری نظر نہیں ہے. سعودی عرب میں جو بائیڈن صاحب آئے, سعودی حکومت جس طرح ان کے ساتھ معاملہ رہا وہ آپ کے سامنے. بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں کیا ہو رہا ہے, دنیا پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں, سمٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کی نمائندگی ہی نہیں. پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے, عوام کو نہیں پتہ, حکومتوں کو نہیں پتہ کہ بھائی سائیڈ پہ کیا ہو رہا ہے. ہم اسی چکر میں نکلے, سول کورٹ سے نکلے ہائی کورٹ سے نکلے سپریم کورٹ, اور پھر یہ کورٹ در کورٹ, اور پھر ایک دوسرے کے خلاف بیانات. جو اقتدار میں ہیں وہ طول چاہتے ہیں, جو باہر ہیں وہ اقتدار چاہتے ہیں. جب آپ خواہشات کے تابع ہو جائیں اور خواہشات ہی آپ کے فیصلے بن جائیں, خواہشات ہی آپ کا ایمان اور مقصد بن جائے, تو یہی کچھ ہوتا ہے. یہاں ایک
तसलसल के साथ कंपेन चलाई गई कि जी हम शायद अमेरिका की दुश्मनी मोल रहे हैं और अमेरिका हमें तबाह कर देगा। और भाई अमेरिका एक ज़वाल पजीर रियासत है, उसने अफ़गानिस्तान के वो जो 30-35 हज़ार 50 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा कह लें, वो तो खैर 30-35 हज़ार कह तालिबान के साथ पंगा लेने के बाद जो अपना हशर किया है, अपनी इकॉनमी का, अपने दिफा का रोब दबदबा ख़त्म कर दिया है। तो हम अमेरिका के शायद बहुत ज़्यादा मोहताज हूँ या मरूब हूँ, लेकिन अब सऊदी अरब जैसे मुल्क भी नहीं रहे जी। हुआ क्या है कि वहाँ पहुँचे हैं, पहले प्यूटन गए हैं, प्यूटन ने उनसे कहा कि जी आप तेल की पैदावार ना बढ़ाएं, आपकी ज़रूरतें हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब जिसके बारे में ये तासुर है हमारे यहाँ कि जी वो तो अमेरिका के बग़ैर हिल नहीं सकता, शाह जो हैं और शहजादे जो हैं उनके बग़ैर नाश्ते ही नहीं करते मर्ज़ी के बग़ैर, उन्होंने प्यूटन की बात मान ली। और बाइडन साहब जब तशरीफ़ लेके गए तो उन्होंने कहा जी हम तो तेल की पैदावार नहीं बढ़ाएंगे। गवर्नर ने इस्तकबाल किया। गवर्नर ने, यानी ये पहली दफ़ा हुआ और रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं हुआ। और आपको पता है उनको क्या कहा? कालीन वो नीले रंग का बिछाया गया, ये देने के लिए कि हम आपको खुश दिली से खुशामदेद नहीं कह रहे। और ये बात इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, जब वो उनके जो एम्बेसडर थे वहाँ, उन्होंने बताया जो बाइडन को, इस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। तो पूछा गया कि शहजादा सलमान कहाँ पे, तो उन्होंने कहा वो आ रहे थे, बस एक अर्जेंट मीटिंग में वो चले गए। मतलब और फिर जिस तरह वो बाइडन साहब आए, अगर आप वो फुटेज देखें, वो उतरे और शहजादा साहब पहले से नहीं खड़े हैं, वो जा रहे हैं मतलब, और वो यूं करके हाथ उनको वो यूं टो कर रहे हैं। वो तो खुद इस पे बाइडन पे हो। लेकिन ये मेरा जो कहने का मकसद ये है कि हम अपने, अगर हमारी जहत ही समत ही अगर दुरुस्त नहीं होगी तो यही नताइज निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम एक गलत परसेप्शन के तहत अपने फैसले करेंगे तो उसका नतीजा ये। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, सीनियर कानूनदान भी हैं, नैयर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। बुखारी साहब, नंबर 1, फुल कोर्ट पे इसरार क्यों है हुकूमती इत्तेहाद का? और फिर एक सजेशन ये भी है कि सितंबर तक जो है वो कोर्ट की कॉम्पोजिशन मुकम्मल हो जाएगी, तो उस वक्त तक क्या इस मामले को रोक दिया जाए? तो आप समझते हैं कि रोक देना चाहिए इस मामले को, तब तक कि अल्तवा में ही रहे? देखिए, जब ऐसा इशू हो जिसकी पब्लिक इम्पोर्टेंस हो और जो इशू क्रॉप अप हुआ हो एक जजमेंट के ज़रिए, और फिर उसके लिए अब मज़ीद इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत हो या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो, तो उसके लिए अगर फुल कोर्ट बना दी जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि आइन के तहत कानून को, लॉज को इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट की बल्कि अदालतों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आइन बनाना, आइन में अमेंडमेंट करना और आइन में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ये इख्तियार जो है वो अदालतों के पास नहीं है। ये सिर्फ ओनली पार्लियामान का प्रेरोगेटिव है कि आइन को अमेंड करे, किसी लॉ को रिपील करे। ये पार्लियामेंट के अलावा अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन किसी के पास इख्तियार, चाहे वो जुडिशरी है चाहे वो एग्जेक्टिव है, उनके पास ये इख्तियार कतल नहीं है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी हुई है 63A पे डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से, और उस पर उन्होंने ये एडिशन, मैं इसको समझता हूँ कि जी जो डिफेक्ट करेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो देखना ये पड़ेगा कि जो लेजिस्लेटर्स थे उनकी इंटेंशन क्या थी। अगर उस वोट को काउंट से एक्सक्लूड करना था तो फिर जो कानून बनाने वाले थे, जो मेंबरान पार्लियामेंट में थे, वो इस बात को इंसर्ट कर देते। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक्सक्लूड करते हैं तो जो प्रोविजंस हैं नो कॉन्फिडेंस की आर्टिकल जो मौजूद हैं, तो फिर तो वो तो इनइफेक्टिव हो जाएंगे। फिर तो ये नो कॉन्फिडेंस हो नहीं सकेगा।
تو اس لیے اب کیونکہ کنٹروورسی کراپ اپ ہو گئی ہے، اسی ججمنٹ کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایکسکلوڈ کر دیے وہ 10 ووٹ، اور جو ایگریڈ پارٹی ہے وہ کورٹ میں آ گئی ہے. اور پھر وہ ایک ایشو کراپ اپ یہ ہو گیا کہ آیا پارٹی ہیڈ کا یہ اختیار ہے یا کسی اور کا یہ اختیار ہے. تو اس کو ریزالو کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ریزالو کرنا ہے، اسی نے انٹرپریٹ کرنا ہے. بخاری صاحب قطع کلام معاف، جب یہ آئین ساز دستور ساز یہ شک شامل کر رہے تھے تو انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی اور پارٹی ہیڈ کو الگ الگ کیوں رکھا؟ اسی میں لکھ دیتے، کیونکہ پہلا جو جناب نواز شریف صاحب نے قانون 14ویں ترمیم میں لکھا تھا اس میں پارٹی ہیڈ ہی تھا. یہ آپ نے 18ویں ترمیم میں شامل کیا ہے پارلیمنٹری پارٹی، تاکہ پارٹی ہیڈ ڈکٹیٹر نہ رہے. نمبر 1 یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیا قانون یا نیا آئین بنانے والی بات تو نہیں ہے. جب قاسم سوری کی رولنگ پر فیصلہ آیا تو سب نے مٹھائیاں کھائیں، سب نے داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے. تو اب کیا عدالت اگر نوٹس لیتی ہے یا کوئی رجوع کرتا ہے تو اب کیا اختلاف ہے؟ اب یہ کیوں لارجر بینچ میں جانا چاہیے یا فل کورٹ میں جانا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ پارلیمنٹری پارٹی لکھا ہوا ہے، جی پارلیمنٹری پارٹی لیڈر نہیں لکھا ہوا، پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ نہیں لکھا ہوا. تو پارلیمنٹری پارٹی اس لیے لکھا گیا کہ ویسے تو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ وہ تو بے شمار ہیں، لیکن یہ اختیار صرف اس پولیٹیکل پارٹی کو ہے جو پارلیمنٹ میں موجود ہے. اور جو قاسم سوری صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں جو ججمنٹ آئی، اس پہ تو پرائمریلی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے اقدامات انکانسٹیٹیوشنل تھے. تو چیلنج بھی یہی بات کی گئی تھی کہ قاسم سوری صاحب نے وہ جو ریزولوشن تھا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، جو کہ ان کے پاس یہ قطعاً اختیار نہیں تھا. اور پھر اسی بنیاد پہ عمران خان نے بطور پرائم منسٹر اسمبلیاں ڈیزالو کی، جبکہ آئین میں یہ بات موجود ہے کہ جب کسی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہو جائے تو پھر وہ ایڈوائز نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ کو ریزولوشن آف دی اسمبلی. اور وہ جب انہوں نے ریزولوشن آف اسمبلی ایڈوائز کی وہ بھی انلیگل تھی، اور جو پریزیڈنٹ نے اسمبلیز ڈیزالو کی وہ بھی انلیگل تھی. بخاری صاحب، تو اس لیے آپ اس کو بڑی فائن ڈسٹنکشن سمجھیں کہ پارٹی ہیڈ جو ہے ریفرنس وہ بھیجتا ہے. جی، تو آپ کو یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ اتھارٹی پارٹی ہیڈ کے پاس ہے. بخاری صاحب جو یہ بات ٹھیک ہے، آپ ایشو کرے پارلیمنٹری پارٹی کو. آپ جو تشریح کر رہے ہیں بخاری صاحب، وہ بات مطلب آپ کا ایک اپنا آرگومنٹ ہے، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے، آج جو ساری یہ جو پروسیڈنگز ابھی تک ہو رہی ہیں جس میں وقفہ ہے، ہم نے دیکھا جو حکومتی اتحاد کے وکلاء ہیں وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ فل کورٹ بن جائے. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہاں تک یہ اعلان کر دیا کہ اگر فل کورٹ نہیں بنایا جاتا، ہماری استدعا نہیں سنی جاتی، تو ہم پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کر دیں گے. پالیسی کیا ہے جب آپ بائیکاٹ کر دیں گے اور اس کے بعد بھی فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے، جب آپ اس میں اپنے کیس ہی نہیں کریں گے، پروسیڈ ہی نہیں کریں گے، اس کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کریں گے، مطلب آپ لوگ چاہ کیا رہے ہیں؟ اگر یعنی آپ کو نظام عدل پہ پھر اعتماد ہی نہیں ہے، یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ویسے تو جو پرانا ٹریک ریکارڈ ہے ہماری جوڈیشری کا وہ قوم کے سامنے ہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو سسٹم کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمیشہ کوشش بھی رہی، ایفرٹس بھی ہمارے ہیں، اس کے لیے ہمیں سیکریفائز بھی کرنا پڑا اور ہم سیکریفائز بھی کرتے رہے. جو رانا صاحب نے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس موقف کی تب تائید کرے گی جب کولیشن پارٹیز کے جو پارٹی ہیڈز ہیں بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ جو ہوگا اس کے ہم پابند ہوں گے. کسی انڈیویجول پارٹی کے فیصلے کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم کلیکٹیو جو ڈیسیژن ہوگا ہم اس کے پابند ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اب کیونکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی کریٹ ہو گئی ہے، جو پہلے 25 کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، آج بلاول صاحب، مولانا صاحب، مریم صاحبہ بیٹھ کے بخاری صاحب انہوں نے مریم صاحبہ نے بینچ فکسنگ کی ٹرم استعمال کی ہے
تو کیا یہ حکومتی اتحاد کا مشترکہ موقف ہے؟ کین یو ریپیٹ اٹ عباسی صاحب؟ بینچ فکسنگ کا لفظ استعمال کیا ہے مریم صاحبہ نے، مریم نواز صاحبہ نے، جو آج پریس کانفرنس ہو رہی تھی. دیکھیں جی، وہ ان پہ کوئی کوشچن ہوا. ہمارا جو ڈیکلریشن ہوگا وہ متحدہ جو آج جماعتیں بیٹھی ہیں ان کا جو جوائنٹ کمیونیکے ہوگا یا وہ جو ریزالو کریں گے میٹنگ میں. پریس کانفرنس از سم تھنگ ایلس اور پارٹی ہیڈز کی میٹنگ اور چیز ہے. یہ پارٹی ہیڈز کی میٹنگ نہیں تھی، یہ اپنا پوائنٹ آف ویو تھا اور یہ ریکویسٹ تھی سپریم کورٹ سے کہ لارجر بینچ بنایا جائے کیونکہ یہ میٹر پبلک امپورٹنس کا ہے. 183 کے نیچے جب بھی جورسڈکشن انووک کی جاتی ہیں تو وہ تب کی جاتی ہیں کہ جب ایشو یا میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو جس پہ سپریم کورٹ اپنی ورڈکٹ دیتی ہے. تو یہ میٹر بھی پبلک امپورٹنس ہے جس پہ پاکستان کی فیوچر پالیٹکس کا انحصار ہے اور ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر لارجر بینچ بن جائے تو اس پہ کوئی حرج تو نہیں ہے. تو بخاری صاحب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عدلیہ کے خلاف ایک مہم چل پڑی ہے، مریم صاحبہ نے بیان دیا، رانا صاحب، باقی لوگ بول رہے ہیں، یہ بینچ فکسنگ اور یہ جو بائیکاٹ کی بات ہے، پیپلز پارٹی اس سے متفق نہیں ہے، یہ صرف مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، ہم اس بات سے متفق ہوں گے جو ہماری قیادتیں بیٹھ کے فیصلہ کریں گی. صحیح. پیپلز پارٹی اگر یہ ایشو پارٹی ہیڈز کی میٹنگ میں آتا ہے اور وہ ڈیسیژن ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اس ڈیسیژن کی پابندی کرے گی. باقی بات یہ ہے کہ ججمنٹ سے ڈس ایگری کرنا اس ملک کے ہر شہری کا حق بنتا ہے. اس کو ڈیفائی کرنا اور بات ہے، ڈس ایگری کرنا اور بات ہے. ذاتی طور پر ہم جو ڈیفائی کی بات نہیں کرتے. جی نہیں، ذاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جمہوریت لانے کے لیے پارلیمانی پارٹی کو مضبوط ہونا چاہیے، جو پارٹی ہیڈ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات ہونے چاہیے، ہر طرح کے اختیارات. تو پھر آپ جب نواز شریف صاحب یہ اختیارات 97 میں لے رہے تھے تو اس وقت آپ کہتے ہیں امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. نہیں، وہ دیٹ واز اے ڈفرنٹ ایشو. آپ اس کو امیر المومنین اس کنٹیکسٹ میں نہ لے کے آئیں. بات یہ ہر پارٹی کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہر پارٹی کے اپنے رولز ہیں اور وہ ہر پارٹی وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرواتی ہے جب اس کو انلسٹمنٹ کے لیے جانا پڑتا ہے. تو پارٹی اپنے فنکشنز جو ہیں یا اپنی کارکردگی یا اپنی پروسیڈنگز ان رولز کے مطابق یا اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کاف کا کیا ہے، لیکن ہمیں اپنی پارٹی کے رولز پتہ ہیں کہ ہماری سی ڈیسیژن دیتی ہے. اور بخاری صاحب لاسٹ کوئسچن. جی بخاری صاحب لاسٹ کوئسچن. آپ اسلام آباد میں ہیں، بارش کی وجہ سے جو حال ہے وہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں وہ آپ کے سامنے ہے، کراچی میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ڈالر آپ کے سامنے ہے، عام لوگوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. آپ حکومت میں ہیں، یو آر اکاؤنٹیبل اینڈ رسپانسبل ایکولی، اور اس ریئل ٹائم میں ہیں واٹس ایور دی ریزنز آر، لیکن آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ارلی الیکشنز ہیں یا یہ سیاسی ہیجان کا خاتمہ ہے، اور اس خاتمے کے طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، ارلی الیکشن از نو سولوشن ایز یٹ. پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اکانومی شانمی ارلی الیکشن ہو گئے تو کیا اکانومی کے کوئی ڈالرز کا منہ کھل جائے گا، آسمان سے گر پڑے گے؟ اس کے لیے ارلی الیکشن سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا پروگرام دینا پڑے گا کہ ہم اس پروگرام کے نتیجے میں ہم الیکشن میں آ رہے ہیں اور اس کو کیسے بیل آؤٹ کیا جائے گا. دوسری بات آپ نے جو بات کہی ہے، معذرت کے ساتھ بطور شہری، بطور پاکستانی بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں. مثلا پنڈی اسلام آباد کو تو میں جانتا ہوں کہ پنڈی میں اگر لئی پہ پانی زیادہ آتا ہے تو وہ جو انکروچرز ہیں وہ صرف ابھی 3 مہینوں میں تو انکروچمنٹ کر کے لئی پہ آ کے نہیں بیٹھ گئے. کتنے عرصے سے ایک اچھی آبادیاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس کے لیے جتنی حکومتیں پہلے گزری ہیں ان کی جو میونسپل فنکشنز ہیں وہ ان پہ غور نہیں کیا گیا. مثلا کراچی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر نالوں پہ آبادیاں بن جائیں اور وہ تنگ کر دیا جائے تو پھر آبویسلی جب پانی کا فلو جو ہے اس کو راستہ نہیں ملے گا تو پھر وہ آبادیوں میں پانی گھسے گا.
جی ایز اے سٹیزن آف پاکستان بھی ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی صحیح، چاہیے، اور ٹھیک ہے۔ ایکولی میں سمجھتا ہوں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ان کے جو میونسپل کے ادارے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیگر بخاری صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر کے پی کے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہیں شاہ فرمان صاحب نے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے، مطالبہ کر رہے ہیں حکومت کے لوگ، اور آپ لوگ اعتراض تو اس پہ نہیں کر رہے، لیکن جو آپ الزام عائد کر رہے ہیں موجودہ حکومت پہ کہ یہ پریس کانفرنس کے ذریعے عدلیہ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، 3 مہینے پہلے عدالت رات کو کیوں کھلی، ایک کیمپین آپ نے بھی چلائی، اس وقت بھی آپ نے کیا عدلیہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور دباؤ میں نہیں لایا، اور اپنے مقاصد کے لیے آپ سبھی سیاسی جماعتیں یہ کام کیوں کرتی ہیں؟ فیصل عباسی صاحب، اس وقت میں لیگل پوائنٹ پر کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ میں اس کو بڑا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ اس ڈسکشن میں غائب ہے۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فرسٹ راؤنڈ میں پی ٹی آئی کے 25 ممبران ڈیفیکشن نہ کرتے اور اگر وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دے دیتے تو ڈیفینیٹلی وہ چیف منسٹر ہوتے۔ مجھے یہ بتایا جائے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کاف کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے فرسٹ راؤنڈ میں کیا چودھری شجاعت صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی؟ کیا چودھری شجاعت صاحب نے پہلے راؤنڈ کے الیکشن میں یہ خط پروڈیوس کیا تھا؟ کیا اس نے اپنے پارلیمانی پارٹی سے کہا تھا کہ پرویز الہی ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ 25 ممبران ڈی سیٹڈ ہے، اور انہوں نے فردر چودھری پرویز الہی کی کینڈیڈیچر کو اسٹیبلش کیا کہ جناب اب رن آف الیکشن ہوگا بائی الیکشن کے بعد ان 20 سیٹوں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ راؤنڈ میں کاف کی طرف سے چودھری شجاعت حسین کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا تھا۔ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا پھر بھی کینڈیڈیچر اسٹیبلش تھی۔ اب یہ رن آف الیکشن ہے، تو رن آف الیکشن میں یا تو یہ 10 بندوں نے ڈیفیکشن کیا ہے، اگر ڈیفیکشن کیا ہے تو یہ ڈیفیٹڈ ہے، اور اگر ڈیفیکشن نہیں ہے اور پہلے راؤنڈ سے ابھی تک وہ لیگلی کاف کے کینڈیڈیٹ تھے پرویز الہی صاحب، تو کاؤنٹ ہونے چاہیے ووٹ۔ دوسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے فیصل عباسی صاحب، وہ یہ ہے کہ رن آف الیکشن میں قانون ہے کہ آپ نے میجورٹی لینی ہے آف دا پریزنٹ ایم پی۔ جی، ہاؤس میں اس وقت موجود تھے 365۔ جب 365 موجود تھے تو اس کا جو گولڈن فگر ہے وہ بنتا ہے 183۔ اب ووٹ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر رن آف الیکشن میں آپ نے موجودہ ایم پیز کا میجورٹی حاصل نہیں کی تو دی اسمبلی اسٹینڈز ڈیزالوڈ۔ تو اچھا، اب یہ جو حکومتی لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ معاملات کو ادھر ادھر لے جا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ نہیں، وہ شاہ فرمان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آرٹیکل 130 کلاس 4 اور آئی تھنک سب کلاس اے ہے، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو گولڈن فگر بن نہیں سکتا نا، کیونکہ اگر 2 سے زیادہ کینڈیڈیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں گولڈن فگر اس لیے بنتا ہے کہ جب آپ اسمبلی کے اندر گن لے ایم پیز کو، تو جب آپ اسمبلی کے اندر گن لے ایم پیز کی 365، لیکن وہ بھی چھوڑ دیں۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے راؤنڈ میں فیصلے کے ڈیٹ سے قابل کے ایک خط پروڈیوس ہونا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ فرمان صاحب، اب یہ دیکھیں، یہ تو عدالت میں آپ کے وکلا جو ہیں وہ بھی دلائل دے رہے ہیں، وہاں پہ یہ نقطہ طے ہوگا۔ بہرحال میرا جو سوال آپ سے ہے، یہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، کل جو کام آپ کر رہے تھے آج حکومتی اتحاد کر رہی ہے، اداروں پہ آپ تنقید بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ جب حکومت میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں تب آپ اداروں کی شفقت بھی چاہتے ہیں، اور جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت اداروں سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے۔ یہ وتیرہ فرق کیا ہے نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی سیاست میں؟ میری ایک ریکویسٹ آپ سن لیں، باقی آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ جتنے بھی لیگل ایکسپرٹس آتے ہیں، آپ پلیز، چونکہ میں میڈیا کو دیکھ رہا ہوں
اور کہ جناب آپ پہلے تو لیگلٹی اسٹیبلش کریں نا. تو جب آپ ووٹ ریجیکٹ کرتے ہیں تو پہلے تو لیگلٹی اسٹیبلش کریں کہ کیا پرویز الہی لیگل کینڈیڈیٹ ہے کاف کے کہ نہیں. اور اگر فرسٹ راؤنڈ کے اوپر اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے اندر صرف 20-25 لوگوں کی ووٹ کا معاملہ آیا, تو کیا اس سٹیج کے اوپر وہ چیز ڈسکس ہو سکتی ہے جو کہ فرسٹ راؤنڈ میں نہیں ہوئی؟ کیا فرسٹ راؤنڈ میں یہ لیٹر یا کاف نے یہ مشورہ کیا تھا؟ کیا چودھری شجاعت نے پرویز الہی کی مخالفت کی تھی؟ کیا پارلیمانی پارٹی نے کوئی ایسی بات کی تھی؟ یہ اس لیے ضروری ہے. باقی تو آپ کی بات صحیح ہے, ہم اداروں کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے آپ کے جواب میں دیتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, فل کوٹ ہو جائیں, فلانا ہو جائے, ڈمکانا ہو جائے, یہ صرف اصل ایشو سے ہٹانا ہے, لوگوں کو اصل ایشو سے ہٹانا ہے. جب ان کے پاس جواب نہیں ہے, اب میں چودھری شجاعت صاحب سے پوچھتا ہوں فرسٹ راؤنڈ میں اس کو کیا ہو گیا تھا؟ چلو مجھے اس کا جواب دے دینا کہ اگر 25 لوگ پی ٹی آئی کی ڈیفیکشن نہ کرتے, پرویز الہی کو ووٹ ڈالتے, تو کیا وہ چیف منسٹر نہ بنتے؟ نہیں, اگر شاہ فرمان صاحب اگر 25 لوگ ڈیفیکشن نہ کرتے تو وہ تو بزدار صاحب بیٹھے ہوتے, پھر پرویز الہی صاحب کو کسی نے امیدوار بنانا تھا. نہیں, میں پروسیس کی شاہ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پروسیس جو اس کو لیگل اور انلیگل ڈکلیئر کر رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ووٹ ریجیکٹ ہو گئے, آپ نے ووٹ ڈالا ہے, اگر آپ نے پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالا ہے اور اگر آپ کے اوپر اسٹیبلش ہو جاتے تو یو آر ڈیسیٹڈ. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کیا سیکنڈ راؤنڈ رن آف الیکشن میں آپ کینڈیڈیٹ کے اوپر فرسٹ راؤنڈ کی لیگلٹی اپلائی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا. یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب, لیکن تضاد در تضاد ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ. اس وقت آپ آرٹیکل 69 کی بات کرتے تھے جب سو موٹو لیا سپریم کورٹ نے کہ پارلیمنٹری افیئرز میں پروسیڈنگز میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. آج جو ہے وہ آرٹیکل 69 پی ٹی آئی کے کیمپ سے ہم نے نہیں سنا. سارے لوگ آپ مل کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, لیکن عوام کی حالت پتلی ہو چکی ہے. شاہ فرمان صاحب دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے, بات آپ کی صحیح ہے. اپنا اوپینین دینا, ڈس ایگری کرنا, جس طرح نیر صاحب نے کہا, ہم نے کمنٹ بھی کیے, ڈس ایگری بھی کیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ آیا تھا کہ پارلیمانی اس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے, یہ الگ بات ہے. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا, تھریٹن کرنا, ان کو دھمکی دینا اور اوریجنل سوال کا جواب نہ ہونا, یہ ایسے ہی ہے. فیصل بازی صاحب کی کسی پیدائشی اندھے کو کسی نے کہا کہ میں آپ کو کیر کھلاتا ہوں, اس نے کہا کیر کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا وائٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں وائٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا بطخ کی طرح ہوتا ہے. اس نے کہا بطخ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھا ٹیڑھا میڑا کہ اس طرح بطخ ہوتا ہے. کہتے ہیں بڑا ٹیڑھا کیر ہے, میرے حلق میں پھنس جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ کیر کو بطخ پہ لے جاتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو 10 ووٹ ہے یہ لیگل ہے کہ نہیں ہے. یہ اگر لیگل فرسٹ راؤنڈ میں کیا ہوا تھا, دیکھو یہ بڑے ہوشیار ہے. اصل چیز فیصل کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ پہلے پھر بھی ان کو تھوڑی بہت امید تھی کہ چلو پی ٹی آئی کا گراف وہ نہیں ہے, لوگ ناراض ہو گئے ہیں, مہنگائی ہو گئی ہے, اب ان کو اپنا قسمت نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. جی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بات ٹھیک ہے. اچھا شاہ فرمان صاحب بہت شکریہ. سابق گورنر کے پی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب کیا بنے گا ارشاد صاحب؟ اوورآل سوال یہی ہے کہ لوگوں, اب لوگ ہی ہیں سامنے نا, یہ لوگ ہی بیچارے جو ہیں انہی کے یہی ووٹ دیتے ہیں, یہی استعمال ہوتے ہیں, یہی نون لیگ کے ساتھ ہیں, یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, یہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. کیا بنے گا؟ نہیں, جب لوگ استعمال ہونے کے لیے خود راضی ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ خرابی تو یہی پیدا ہو رہی ہے. یہ جو بحث ہو رہی ہے 3 دن سے, کیا ہو رہی ہے کہ پارٹی کو مضبوط نہیں کرنا, پارلیمانی پارٹی کو مضبوط نہیں کرنا, فیصلے مشاورت سے یا اتفاق رائے سے نہیں کرنے, پارٹی ہیڈ کو آپ آمر مطلق بنا دیں, اس کے ساری پارٹی کی قسمت بھی اس کے حوالے کر دیں, پارلیمنٹ کی قسمت بھی اس کے حوالے کر دیں, اور عوام کے جن کا ہم رونا رو رہے ہیں ان کی قسمت بھی اسی کے حوالے ہونی چاہیے. جماعت اسلامی کے علاوہ کون سی پارٹی ہے جس کا ہیڈ آمرانہ نہیں ہے؟ تو نتیجہ نکل رہا ہے نا, وہ بار بار اقتدار میں آتے ہیں اور ملک کو مزید خراب کرتے ہیں.
یہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے نا کہ لوگوں کا اب دباؤ صرف اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پارٹی کے بجائے یہ پارٹی آ جائے، اس کی بجائے وہ آئے گی تو وہ بھی یہی کچھ کرے گی، کیونکہ وہاں ہوتا کیا ہے، یہ جو اب بورس جانسن کی سارے مثالیں دے رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا کہ جو ضابطہ اخلاق تھا یا کووڈ کے کرونا کے جو آپ نے ایس او پیز طے کیے تھے اس کی خلاف ورزی ہو گئی۔ پاکستان میں یہ ہر روز ہوتی رہی ہے، اور اسے دوستوں کو ملا کے گیٹ ٹوگیدر کر جن دنوں یہ کرونا یہاں تھا، پیک پہ تھا، اموات ہو رہی تھیں، جلسے بھی ہو رہے تھے، بالکل ہو رہے تھے، اجتماعات بھی ہو رہے تھے، وزیر اعظم نہ صحیح لیکن ان کے جو ساتھی تھے اس وقت کے اور سندھ حکومت کے لوگ جو تھے وہ تقریبات میں بھی جا رہے تھے، بالکل ایسے کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی، وہاں اس نے پارٹی کی، انہوں نے کہا بھئی جب ایک ایس او پیز طے ہو گئے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ لوگوں کے تو آپ گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں۔ تو جب یہ قوم یہ طے کر لے گی کہ کسی فرد کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، خواہ وہ وردی میں ہو یا بغیر وردی کی ہو، فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے، مشاورت سے ہوں گے، اور کسی کی ہدایت پر لوگ نہیں چلیں گے، لوگوں کی ہدایت پر لیڈرشپ چلے گی، تو ہمارے مسائل خود بخود ٹھیک آپ نے وردی کا ذکر کیا ہے ارشاد صاحب، ماضی میں آپ نے ماشاءاللہ دیکھیں ابھی جو گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں جی جو بے یقینی، عدم استحکام، ہیجان، ضد، ہٹ درمی، انا، یہ گراؤنڈ کیا کسی بھی مطلب کسی کے لیے کافی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ لگ جائے؟ میں نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ لگے، نہیں میرا نہیں خیال کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے یہ طے کر چکی ہے، وہ طے تو کر چکے ہیں، لیکن اگر یہی گراؤنڈ 1970 میں بنے ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ کوئی آ کے جو بھی مسیحا آئے گا وہ کیا کر لے گا؟ جب عوام کے اعتماد سے ایک حکومت آئے گی اس کو تو ایک ایج ہوگی کہ بھئی اس کو عوام کچھ عرصہ برداشت کریں گے کہ ہم خود اس کو لائے ہیں، اب اس کو کام کرنے دیں اور اس سے نتائج لیں۔ لیکن جس کو عوام کا اعتماد بھی حاصل نہیں ہوگا، آپ ڈنڈے کے زور پر تو معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو ماضی کا ہمارا تجربہ ہے 4 مارشل لاؤں کا، اس کے سے ہم نے کیا حاصل کر لیا کہ اب مزید حاصل کر وہ لیں؟ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے 1999 میں حالات زیادہ خراب تھے یا آج زیادہ خراب ہیں؟ 1977 میں حالات زیادہ خراب تھے، آج زیادہ 1999 خراب ہیں؟ میں ایک شخص نے اپنی ملازمت بچانے کے لیے انٹرفیئرنس کی کہ وزیر اعظم اس کو ہٹا رہے تھے، اس نے کہا میں تمہیں ہٹا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔